पाकिस्तान की इकॉनमी में ऑल इज वेल है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इकोनॉमिक मैनेजर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया कि इकॉनमी में माशाल्लाह सब अच्छा है। टैक्स रेट इतना बढ़ गया है, उसकी वजह से हर इदारे में, हर कॉर्पोरेट में आप देखेंगे कि लोग बाहर जा रहे हैं। हमें अगर ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले तो जो अपना टैक्स रेट है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब भी ग्रोथ की तरफ हम जाते हैं तो इकॉनमी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। ओवरहीटिंग से फिर होता है कि सारे इम्बैलेंसेस दोबारा वापस आ जाते हैं। तो एक तरफ तो समझ में आता है कि क्यों ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो। तो आई थिंक ये एक चैलेंज अभी रहेगा। हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स ने कहा कि जी वारे न्यारे हैं, इकोनॉमी तो बेहतरीन, ऑल इज वेल है। एक्चुअल ग्रोथ जो है वो 2% से कम है, नेगेटिव के अंदर हम खड़े हैं। ये तो एक क्राइसिस है ना। उसका सोल्यूशन ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े। एक तो हमें यूटिलिटी रेट्स हैं इनको कम करना है। दूसरा ये है कि अगर हम टैक्स रेट कुछ कम कर दें तो वो एक इंसेंटिव क्रिएट होगा बिजनेसेस के लिए कि वो एक्सपेंड करें। उसमें फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। पूरी जान लगा के आपने टैक्स आबादी है उसको स्क्वीज किया, सैलरीड क्लास का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद भी शॉर्टफॉल है ना। जो रुपी टैक्सेशन से जनरेट करना है उसका ब्रॉड बेस होना बहुत जरूरी है। आप कहाँ तक ले जाएंगे उसी सेक्टर को, मतलब सैलरीड का 100 पे ले जाके रोक देंगे फिर क्या करेंगे। तो वो आपको ब्रॉडन तो करना है। एक्सट्रैक्ट करते करते वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इट विल नॉट वर्क फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। यू विल हैव टू स्टार्ट ब्रॉडनिंग इट। वो पाकिस्तान से निकल रही है मल्टीनेशनल, इनको लोकल कंपनीज बाई कर रही हैं। अगर आप फार्मा में देखें तो ट्रेंड तो हमने बहुत देखा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज वांट टू लीव फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट दे लीव एट द एंड ऑफ द डे। देयर इज अ लोकल स्पॉन्सर हु इज विलिंग टू इन्वेस्ट मोर इनटू पाकिस्तान। बांग्लादेश हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन जब बांग्लादेश बना था तो उसकी जो पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान से आधी थी, और आज पाकिस्तान से कोई 70% 80% ज़्यादा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहाँ उन्होंने गारमेंट फैक्ट्रियाँ लगाई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर आपको रोल मॉडल देखना है तो बांग्लादेश देखें अपनी इकोनॉमी के लिए। आप देखिए उन्होंने कैसे मैनेज किया है। पाकिस्तान की इकॉनमी में ऑल इज़ वेल है। ये बड़ी अच्छी खबर माशाल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, मगर कल पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की इकनॉमिक टीम या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इकनॉमिक मैनेजर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया कि इकॉनमी में माशाल्लाह सब अच्छा है। आवाम को बताया गया कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं। टैक्स फाइलर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। FBR को अब मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नुकसानात कम हो चुके हैं। 700 अरब रुपए के सर्कुलर डेट को अदा कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुकी है और कौमी इदारों में राइट साइजिंग का अज़म बरकरार है। खुशगवार हैरत इस ऐलान से हुई कि पाकिस्तान कैशलेस इकॉनमी की जानिब भी बढ़ चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने ऑल इज़ वेल इवेंट को लीड किया, जबकि उनके साथ एनर्जी मिनिस्टर उवैस लगारी, IT मिनिस्टर शीज़ा फातिमा, प्राइवेटाइजेशन के एडवाइज़र मोहम्मद अली, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर फॉर राइट साइजिंग सलमान अहमद, सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्ला बोसियाल और चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल मौजूद थे। शहबाज शरीफ हुकूमत के इकनॉमिक मैनेजर्स के दावे अपनी जगह पर, मगर अफसोस की बात है और शायद खुशगवार बात भी नहीं है कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ अभी 2% के आसपास घूम रही है। सरकारी शरह 2.5% बताई जा रही है। 2%, 25 करोड़ का मुल्क। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 4 साल से साकित है, समझिए स्टॉल्ड है, कुछ नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट्स ना बढ़ने और इंपोर्ट्स में इजाफे से ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है। मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। खसारे में चलने वाली SOEs की प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में तेजी के आसार दूर दूर नहीं नजर आ रहे हैं। FBR की कारकर्दगी तो बस रहे नाम अल्लाह का। बहरहाल फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर औरंगजेब का इसरार है कि मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है और IMF ने भी तायद कर दी कि पाकिस्तान के रिफॉर्म्स के एजेंडे पर ज़बरदस्त काम हो रहा है। हमारी सिमत दुरुस्त है और इसके समरात जो हैं वो आपके सामने हैं कि जब स्टेबल एक्सचेंज रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, इन्फ्लेशन नीचे आती है, पॉलिसी रेट नीचे आता है, उसके इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होते हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मोर देन $4 बिलियन ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशंस। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिकॉज जब तक हम हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड वी कैन नॉट टॉक अबाउट फर्दर FDI। सो आई थिंक वी हैव मूव्ड फ्रॉम इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। इससे कौन इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान की कम से कम 40% इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड या गैर दस्तावेजी है। FBR के अपने डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर 2025 तक 5.9 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे इस दफ़ा के। गोया 25 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 59 लाख यानी कि महज 2% लोग फाइलर हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल किए। इनमें से भी 17 लाख लोगों ने ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल किया।
یعنی 1/3 لوگوں نے اپنی سالانہ آمدنی کو قابل ٹیکس ظاہر ہی نہیں کیا۔ ایف بی آر کا ٹیکس شارٹ فال اکتوبر 2025 تک 274 بلین کا ہو چکا ہے، یہ جو اب کرنٹ ایئر فائنینشیل ایئر چل رہا ہے۔ مگر چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے کہ ٹیکس گوشواروں میں 18% اضافہ ہوا ہے اور پہلی بار ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں 1.5% اضافہ ہو چکا ہے۔ وارے نیارے ہو گئے پاکستان کے۔ کاش لنگڑیال صاحب اپنے دعوے کے ساتھ یہ بھی بتا دیتے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں اضافہ نئے ٹیکس دہندگان لانے سے نہیں بلکہ پہلے سے ٹیکس دینے والے تنخواہ دار طبقے کو مزید نچوڑنے سے ہوا ہے، اور جس میں سیلریڈ کلاس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ ٹیکس جی ڈی پی ریشیو ہے وہ رفلی 1.49% ایک سال میں بڑھا ہے۔ That has come from either policy measures or changes in new taxes or changes in tax rate. The rest of coming from improving compliance rate. یہ نہ ہمارے ملک میں پہلے کبھی ہوا ہے نہ اس ریجن میں کبھی ایک سال میں ہوا ہے۔ 18% اس سال جو ہے وہ نمبر آف فائلرز میں اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت، which is 49 لاکھ سے تقریباً 59 لاکھ پہ چلے گئے ہیں۔ آن مائی ریڈار میں ہم اس خدشے پر کئی بار گفتگو کر چکے ہیں کہ پاکستان فارن انویسٹرز اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کسی حد تک نو انویسٹمنٹ زون بنتا جا رہا ہے۔ افسوس ہے مگر یہ حقیقت ہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود فارن انویسٹمنٹ کو بریک لگی ہوئی ہے۔ یماہا، پی این جی، اوبر، کریم، شیل، سیمنز، درجنوں ملٹی نیشنل کمپنیز کا پاکستان سے جانا یہ صرف اتفاق نہیں بلکہ گورننس کا فیلئر کا نتیجہ ہے۔ بات تو یہ بھی سچ ہے کہ جب مقامی انویسٹرز اپنا سرمایہ لگانے سے گریز کر رہے ہیں تو فارن انویسٹرز پاکستان میں کیوں ٹھہرے گا؟ پہلے پاکستانی تو اپنا پیسہ لگائے، اور پاکستان کے کسی ادارے میں کیوں انویسٹمنٹ کرے گا فارن انویسٹر جب پاکستانی نہیں کر رہا؟ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پروگرام کی اولین شرائط میں خسارے میں چلنے والی اداروں کی پرائیویٹائزیشن سر فہرست ہے، مگر پرائیویٹائزیشن تقریباً ساکت ہے۔ کس بات کی پرائیویٹائزیشن؟ ایک بینک یعنی کہ فرسٹ ویمن بینک کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، اس کا سائز دیکھیے، اس پرائیویٹائزیشن کو آپ جتنا چاہے سیلیبریٹ کر لیں مگر بس وہ ایک ہے۔ بڑی مشکل سے حالیہ دنوں میں یہ فرسٹ ویمن بینک کو یو اے ای کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی نے $14.6 ملین یا 4.1 ارب روپے میں خریدا۔ یہ ہے پرائیویٹائزیشن کا سائز۔ نومبر 2005 میں کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کی 20 سال بعد یہ کسی ادارے کی ڈیل تھی، 20 سال سے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں پی آئی اے کے 770 بلین روپیز سے زیادہ کے خسارے ختم کیے گئے، لیکن پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بھی پچھلے 2 سالوں سے نہیں ہو سکی ہے۔ شاید آئندہ 1-2 مہینوں میں کوئی نتیجہ نکل آئے، بہرحال دعویٰ تو ہے کہ ایئر اینڈ تک ہو جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان اسٹیل، پاکستان ریلویز، واپڈا، یوٹیلیٹی سٹورز اور پاور جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی باری کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ پرائیویٹائزیشن کب ہوگی۔ بہرحال پرائیویٹائزیشن کے ایڈوائزر محمد علی کا کہنا ہے کہ ماضی میں پرائیویٹائزیشن نہ ہونے کی بڑی وجہ، بنیادی وجہ ٹاپ لیڈرشپ کی کمٹمنٹ نہ ہونی تھی، لیکن موجودہ حکومت بہت ہی زیادہ پرعزم ہے کہ اس نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں جو پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن 2 جو بڑی وجوہات رہی ہیں جن کے بغیر پرائیویٹائزیشن دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہے کمٹمنٹ فرام دا ٹاپ اور دوسری ہے کیپیسٹی ٹو امپلیمنٹ۔ آج کی تاریخ میں ماشاءاللہ فرام دا ٹاپ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہائیسٹ لیول کا کمٹمنٹ ہے، فالو اپ ہے اور فل سپورٹ ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے۔ تو دس از دا فاؤنڈیشن ٹو امپلیمنٹ اے سکسیسفل پرائیویٹائزیشن پروگرام۔ پی آئی اے اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سب کے ریڈار پر ہے۔ پی آئی اے ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایئر اینڈ سے پہلے اس کو ہم پرائیویٹائز کریں۔ پاکستان میں بجلی کا شعبہ کئی دہائیوں سے قومی خزانے کو نگلنے والا اندھا کنواں ثابت ہو چکا ہے۔ ڈسکوز یعنی بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی کبھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے، کبھی ڈسکوز کو صوبوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، کبھی لانگ ٹرم کنسیشن پرائیویٹ مینجمنٹ کے حوالے کرنے کی بات کر دیتے ہیں۔ آخر بجلی بنانے والی کمپنیز میں کوئی مقامی یا غیر ملکی انویسٹر کیسے ہاتھ ڈالے جب اس کے سامنے کے الیکٹرک کی 20 سالہ پرانی مثال موجود ہے؟ سسک رہی ہے یہ پرائیویٹائزیشن، کے ای کی پرائیویٹائزیشن۔ پاور ڈویژن اور نیپرا نے پچھلے مہینے بجلی کے ٹیرف میں ₹7.60 فی یونٹ کم کر کے کے الیکٹرک کا بھرکس نکال دیا۔ بجلی سستی ہونے کا ریلیف کراچی کے عوام کے بجائے وفاقی حکومت کو مل گیا ہے۔ کے الیکٹرک کو سالانہ 100 ارب روپے کا، تقریباً اب 180 ارب روپے کا نقصان ہوگا، اور 2 مہینے میں اگر یہی حالت رہی تو یہ کمپنی بینکرپٹ ہو جائے گی۔ بہرحال انرجی منسٹر اویس لغاری بظاہر آل از ویل کی رپورٹ دے رہے ہیں، وہ شیئر کر رہے ہیں حکومت کے اکنامک مینیجرز کے ساتھ کہ یہاں بھی آل از ویل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے 18 ماہ میں بجلی $10.5 فی یونٹ سستی کر دی ہے اور 1 سال میں 700 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ
कम किया है। पिछले 18 महीने के अंदर बिजली की कीमत को तकरीबन 10 से 10.5 रुपए फी यूनिट रिडक्शन की और इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 16 रुपीज 16 रुपए पर यूनिट के अंदर कमी लेके आए। और हमने 8-9 महीने की जद्दोजहद करने के बाद उनको कहा कि मेरे पास 7000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली पड़ी है, मैं उसको बंद अलमारियों के अंदर रख के क्या करूंगा। वो भी हमने उनसे इजाजत ली और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 साल के लिए 7.5 सेंट पर यूनिट, जो हमारे रीजन के अंदर बहुत एक कंपेटिटिव प्राइस है, उसे इजाफी बिजली की कीमत को जो हमें उसकी कॉस्ट कर रही है उसी के ऊपर आगे लोगों को ऑफर कर रहे हैं। पहली दफा तारीख के अंदर अब इस 1.2 खरब रुपए के सेक्युलर डेट को खत्म करने का प्लान इन प्लेस है, जो कि 6 सालों के अंदर बगैर कंज्यूमर के ऊपर इजाफी बोझ डाले इस अमाउंट से सेक्युलर डेट आपका इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। सेक्युलर डेट के अंदर इजाफे को रोका, 700 कुछ अरब रुपए का हमने सेक्युलर डेट को रिड्यूस किया 1 साल के अंदर। इस मौके पर शहबाज शरीफ हुकूमत का सॉफ्ट इमेज या टेक्नोक्रेट का चेहरा दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर फॉर राइट साइजिंग सलमान अहमद भी मौजूद थे। वो मैकेंजी के फॉर्मर ऑफिशियल हैं, जनाब शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं। उन्होंने बताया कि 20 फेडरल मिनिस्ट्रीज में राइट साइजिंग हो चुकी है, 54,000 खाली असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, जिससे 56 बिलियन रुपीस की सालाना बचत हो चुकी है या होगी। अब शायद उनका ज़्यादा ख्याल ये है कि होगी, अभी होनी वो बाकी है। एज ऑफ सितंबर 30 54,000 वेकेंट पोस्ट वो अबॉलिश कर दी गई हैं और उनका जो इम्प्लाइड एनुअल इम्पैक्ट है, जो बचत है उनसे, वो 56 बिलियन रुपए की है। ये नोटेबल और बहुत मुश्किल अमल है जिसको कंप्लीट कर दिया गया है। अभी और वेकेंट पोस्ट जो हैं वो एलिमिनेट होने जा रही हैं। ये प्रोसेस जो है अब रिलेंटलेस है, ये रुकेगा नहीं और टैक्स पेयर के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे और उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं आ रही। कल उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल महसूस की गई जब फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब और चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल की मौजूदगी में वजीर IT शीजा फातिमा ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान में $400 बिलियन की इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी पाकिस्तान की GDP की तकरीबन बराबर गैर दस्तावेजी मईशत फल फूल रही है। ये कोई हम जैसे कोई एनालिस्ट नहीं कह रहे थे, बल्कि कैबिनेट की मिनिस्टर कह रही थी कि $400 बिलियन की इकॉनमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। जितनी GDP है उतनी ही अनडॉक्यूमेंटेड है। हमारे अंदाजे के मुताबिक ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी जो रजिस्टर नहीं हो, $400 अरब की हमारी एक इकोनॉमी है। ये दरअसल शायद 700 से 800 अरब डॉलर की इकोनॉमी हो, जिसमें से आधी इकोनॉमी रजिस्टर नहीं हो रही। तो जैसे जैसे हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, ये इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती जाएगी, टैक्सेस बेहतर होते जाएंगे और इंशाल्लाह ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप देखेंगे। इसकी अहम वजह यह है कि रिटेलर्स, होलसेलर्स, यहाँ तक के बड़े कारोबारी इदारे भी बैंकिंग चैनल्स के बजाय कैश इस्तेमाल करते हैं और FBI कोई एक्शन ना लेके बज़ाहिर कैश इकोनॉमी की पुष्पनाही कर रहा है। पाकिस्तान में कैश इन सर्कुलेशन 10.6 ट्रिलियन रुपीस से बढ़ चुका है, जो स्टेट बैंक की टोटल मनी सप्लाई का तकरीबन 26% है। पाकिस्तान दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है जहां 100 मिलियन से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन का बैंक अकाउंट ही नहीं है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी के 53% लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आधी से ज़्यादा आबादी का बैंक अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ 13% पाकिस्तानी खवातीन ऐसी हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, 13%। इस बैकग्राउंड में IT मिनिस्टर शीजा फातिमा पुरअज़्म है कि पाकिस्तान कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटाइजेशन की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कल इकोनॉमिक मैनेजर्स की रिपोर्ट में IT की रिपोर्ट थी। इस साल जनवरी में डिजिटल नेशन पाकिस्तान का एक्ट पास किया गया, जिसमें पूरा डिजिटल नेशन पाकिस्तान का रोड मैप दिया गया, जिसके 3 पहलू हैं: डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट। वज़ीर आज़म साहब ने जब कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर मीटिंग शुरू की तो उसमें उन्होंने 3 कमेटीज बनाई। पहली कमेटी गवर्नर स्टेट बैंक हेड करते हैं, जो कि डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्शन की तरफ है कि कैसे हमने डिजिटल पेमेंट्स की अडॉप्शन बढ़ानी है। जो दूसरी कमेटी है वो मैं लीड करती हूँ, उसमें हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू किया। तीसरी जो है वो गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं कि कैसे जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की पेमेंट्स हैं, गवर्नमेंट से सिटीजन की पेमेंट्स हैं, या सिटीजन जो गवर्नमेंट को बिल वगैरह पे करता है, इन तमाम चीजों को हमने कैसे इन पेमेंट्स को डिजिटाइज करना है, तो उसको फाइनेंस सेक्टर साहब लीड करते हैं एंड ओवरऑल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत के इकोनॉमिक मैनेजर्स की जानिब से हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने ऑल इज वेल के दावे किए गए। कोई शक नहीं कि हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप के टारगेट भी बहुत एम्बिशियस है। सब मानते हैं कि तकरीबन 1.5 साल तक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बाद हाइब्रिड निज़ाम में महंगाई और इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3 बिलियन से तकरीबन 5 गुना बढ़कर $14.5 बिलियन के करीब है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स का तो जवाब ही नहीं है, अपना हाई लेवल बनाने के बाद 1,60,000 के आसपास घूम रहा है। लेकिन अब भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की राह हमवार करनी होगी, खसारे में चलने वाली SEOs की
ब्लीडिंग रोकनी होगी, FBR में रिफॉर्म्स के जरिए टैक्स रेट के बजाय टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, GDP की ग्रोथ को 3% 2.5% से आगे लेकर जाना होगा, वरना कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर कहीं जाके पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो खदशा है कि हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की अनथक मेहनत के वो नताइज ना मिल सकेंगे जिनकी तवक्को की जा रही है, क्योंकि 2% और 2.5% से कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, इस पर बात करने के लिए हमने 2 पाकिस्तान के कॉर्पोरेट लीडर्स को दावत दी है। डॉक्टर अमजद वहीद हमारे साथ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं NBP फंड्स के, और जनाब इम्तियाज़ गदर हमारे साथ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। तो ऑल इन ऑल डेफिनेटली पहले इसके मुकाबले में हालात अच्छे हैं, बट इकॉनमी की जहाँ तक बात है तो ऑल इज़ नॉट एट ऑल वेल। जी कामरान भाई, देखें स्टेबिलिटी तो जिस तरह आपने मेंशन किया आई है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रिजर्व्स, ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं। सो आई थिंक फर्स्ट पिछले 2 साल में ये तो हमें एडमिट करना चाहिए, बिकॉज हम तो डिफ़ॉल्ट के नज़दीक थे इफ़ यू गो बैक टू 3 years गो। तो पहली तो स्टेज यही थी कि आप जो ब्लीडिंग है, फाइनेंशियल ब्लीडिंग होती 2 साइड पे, एक बजट डेफिसिट या गवर्नमेंट जितना टैक्स इकट्ठा करती है उससे ज़्यादा खर्चा करती है, और दूसरा ट्रेड डेफिसिट कि जितना हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा था। उन दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया है और वो काफ़ी हद तक अब कंट्रोल में आ गए हैं। अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। अब मेरा ख्याल है जो सबसे बड़े इम्पेडिमेंट्स इस टाइम ग्रोथ के हैं वो एक टैक्सेस हैं और एक यूटिलिटी प्राइसेस हैं। अब टैक्स रेट जो है वो पिछले चंद सालों में इतना बढ़ गया है, जिस तरह आपने बोला सैलरीड क्लास ले लें, उसकी वजह से हर इदारे में, हर कॉर्पोरेट में आप देखेंगे कि लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है, हमारे इतने लोग छोड़ के IT से, फंड मैनेजमेंट से, डिफरेंट एरिया से, अकाउंट से, मिडल ईस्ट चले गए, और उनकी रिप्लेसमेंट आसान नहीं है। देखिए हमारी $450 बिलियन की इकॉनमी है, इसको चलाने के लिए भी प्रोफेशनल्स चाहिए। अगर सिर्फ ये कहा जाए ठीक है बाहर जा रहे हैं लोग, वहाँ से रेमिटेंसेस भेजेंगे, अच्छी बात है, मगर अगर यहाँ पे लोग प्रोफेशनल लोग नहीं रहे इतनी बड़ी इकॉनमी को चलाने वाले, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। एक काफ़ी बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है जो बता रहा था कि एक ज़माने में जो एवरेज उनके एम्प्लॉई का जो एक्सपीरियंस था वो कोई 22-23 साल का था, जो अब 7 साल पे रह गया। ठीक है, तो सच अ मैसिव एक्सोडस ऑफ एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल्स जो हैं वो जा रहे हैं, और उसमें एक बड़ी वजह टैक्स की है। फिर अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी आ जाएं तो वो इतना हाई टैक्स रेट हो गया है। अगर आप हमारे रीजनल कंट्रीज से, बांग्लादेश, इंडिया से भी कंपेयर करें तो टोटल टैक्स हमारा कोई 10% के करीब उनके मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, और फिर तीसरा अगर आप पर्सनल टैक्स रेट भी देखें तो 59.5% पर चला गया है, तकरीबन 60% टैक्स रेट हो गया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़ ज़्यादा मशहूर थे कि वो वहाँ पे टैक्स रेट को 55% है। आज हमने उनको भी बीट किया, और ये वो मुल्क हैं जहाँ पे पैदा होने से मरने तक आपकी हर चीज़ कवर्ड है, स्टेट संभालती है, हर चीज़ कवर्ड है। तो इसलिए ये चीज़ ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें अगर ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले तो जो अपना टैक्स रेट है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यूटिलिटीज़ पे मैं फिर मे बी सेकेंड राउंड पे बात कर लूँगा। तो इम्तियाज़ भाई आप बताइए कि बीइंग ए बैंकर, ठीक है ये आप अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट को लीड करते हैं, इकॉनमी की पल्स पे आपके हाथ हैं और तमाम चीज़ें हैं। एक जानिब ये जो मैक्रो लेवल की जो कुछ डेटा है बड़ा इनकरेजिंग है। इनकरेजिंग इसलिए कि पहले इतना ख़राब था कि उसके मुकाबले में उसको हम बहुत इनकरेजिंग और इतना हम उसकी ढोल बजाते हैं कि बेपनाह ख़राब था। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है, अच्छा स्टेबल हुए हुए भी ये तो नहीं है कि अभी 2 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए, थोड़ा सा होने तो इसको भी अब 1.5-2 साल हो गया है कि जिसमें बेहतरी है, मगर वो ग्रीन शूट्स जिसको आप कहते हैं वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। कहीं पे किसी एक्सपेंशन हो रही हो इंडस्ट्री की, कोई नया यूनिट लग रहा हो, कोई साइज़ बड़ा हो रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट की कहीं पे कोई झलक नज़र आ रही हो, जो इन्वेस्टेड है वो निकल के जा रहा है। ये परेशानी, ये घबराहट, ये सारी चीज़ क्यों है उस इकॉनमी में जो कि पहले से बेहतर हुई है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया कामन साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक फ़ेज़ जो था स्टेबलाइजेशन का वो शायद हम उसमें काफ़ी हद तक आगे आ गए, बट एक हमें जो अपनी लिमिटेशंस देखनी होंगी एज एन इकॉनमी, और हमारी हिस्ट्री भी यही रही है कि जो ये स्टेबिलिटी वाला फेज़ है ये तो हम अचीव कर लेते हैं, नो डाउट। इस बार जितनी इंस्टेबिलिटी आ गई थी, जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, जून 2023 में जिस तरह की इंस्टेबिलिटी आ गई थी वेरी क्लोज टू डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ से स्टेबलाइज होने में भी कुछ वक्त लगना था, थोड़ा सा उस रिकवरी को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक अभी वो लिटमस टेस्ट है कि ट्रांजिशनिंग दिस कंसोलिडेशन इनटू अ ग्रोथ फेस।
اب ایک اس میں پرابلم ہماری پالیسی میکرز کے لیے ہمیشہ یہ رہتا ہے، اور کہ جب بھی گروتھ کی طرف ہم جاتے ہیں تو اکانومی اوور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اوور ہیٹنگ سے پھر ہوتا ہی ہے کہ سارے امبیلنسز دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. تو ایک طرف تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں یہ بہت زیادہ ایمبیشس نہیں ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو نظر آئے گا انٹرسٹ ریٹ پالیسی میں بھی. جب انفلیشن 3-4-5% بھی ہو گئی، انہوں نے 11% سے کم ریٹ نہیں کیا. تو اس کے میرٹس یہی تھے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ گروتھ کی طرف چلے جائیں کہ پھر بعد میں اسٹیبلٹی کی طرف آنا مشکل ہو جائے. تو آئی تھنک یہ ایک چیلنج ابھی رہے گا. آئی تھنک دس ول کنٹینیو فار دا فورسیبل فیوچر، کہ جہاں پر یہ ایک ایک کر کے جیسے لیورز گروتھ کے پریس کریں گے اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 2 steps فارورڈ 1 step بیک والی چیز سے یوز ٹو ہونا پڑے، بٹ شاید آن دا مارجن اگر ایک چوائس ہے کہ فوراً سے کل صبح گروتھ کر لیں یا تھوڑا سا ویٹ کر کے گروتھ کریں، تو آئی تھنک جو ایکسپیرینس رہا ہے ریسنٹلی تھوڑا ویٹ کر کے کر لیں تو شاید بہتر ہے. بٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ویٹ کہیں بہت زیادہ نہ ہو جائے، بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری پاپولیشن گروتھ ہے، گروتھ کی نیڈس بھی ہیں ہماری. بٹ آئی تھنک جو نظر آ رہا ہے بظاہر ریڈنگ آف دیئر ایکشنز وہ یہ نظر آ ہے دے آر ٹرائنگ ٹو بی کاشیس رادر دین بینگ ایمبیشس. تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ جو ہم عام پاکستانیوں کو اگر سمجھائیں، گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ نئے جابس نہیں کریٹ ہو رہے، نئے کارخانے نہیں کھل رہے، نئے کاروبار نہیں ہو رہے، نئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. اور اس کی کاسٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے ہیں، جو روزانہ ہماری ایک اتنا بڑا یوتھ بلج ہے، ہماری زیادہ آبادی یوتھ ہے، اس کے لیے نوکری نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے. ہم کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے کہ ہم یہ کہیں، جیسے کہ ہمارے اکنامک مینیجرز نے کہا کہ جی وارے نیارے ہیں، اکانومی تو بہترین، آل از ویل ہے، مگر اس اکانومی کا حال دیکھیں جس کی پاپولیشن جو ہے وہ 3% سے زیادہ ہے، 3% ہے گروتھ، اور اس کی ایکچوئل گروتھ جو ہے وہ 2% سے کم ہے، نیگیٹو کے اندر ہم کھڑے ہیں. یہ تو ایک کرائسس ہے نا، یہ بہت بڑا کرائسس ہے. تو اور آپ فنڈ کے اندر ہیں، IMF آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے. اس کا احساس آپ کو نظر آتا ہے یا کتنے احساس کی ضرورت ہے کہ ایوری ویک ایوری منتھ کاؤنٹس آف دس ڈسمل گروتھ؟ جی، جس طرح آپ نے بات کی نا امپلائمنٹ کی، تو امپلائمنٹ کہاں کریٹ ہونی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا سائز تو پہلے ہی ہیوج ہے. فیڈرل گورنمنٹ دیکھ لیں، پروونشل دیکھ لیں، جتنی ریکوائرمنٹ ہے شاید اس سے ڈبل ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں بھی جو رائٹ سائزنگ ہے وہ تقریباً انسگنیفیکنٹ ہے. جتنا اگر آپ صرف دیکھ لیں اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے لاسز اور سبسڈیز جو ہیں وہی کوئی ٹریلین روپیز کے قریب ہیں. اگر وہی پرائیویٹائز کر دیں تو آپ جو 1 ٹریلین روپیز بچائیں گے اس میں ٹیکس ریٹ آپ اپنا کم کر سکتے ہیں. جب ٹیکس ریٹ کم ہوگا تو یہی بزنس مین ہمارے جو ہیں یہ اپنی نئی فیکٹریاں لگائیں گے، امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہونی ہے. گورنمنٹ تو ہم نے آلریڈی بات کی کہ بہت بڑا سائز ہے، تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کرنا ہے. اور اس کو انیبل کرنے میں یوٹیلٹی پرائسز اگر آپ دیکھیں تو ہماری بجلی کے ریٹس آج بھی آلدو کم کیے ہیں. کل پریس کانفرنس میں رائٹلی انہوں نے بولا کہ بجلی کے ریٹ پچھلے سال 1.5 سال میں کافی کم ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی اگر آپ ریجنل کنٹری سے دیکھیں گے تو وہ 15-20% اوپر ہیں. مگر گیس کے اگر آپ پرائسز دیکھیں گے تو وہ ریجنل اکانومی سے 50% اوپر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ بھی کم رہے گی، کیونکہ ہمارے اگر اتنی ان پٹ کاسٹ ہائی ہیں تو پھر ہم کیسے کمپیٹ کریں گے بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، باقی ملکوں سے. اور اس میں پھر امپلائمنٹ بھی نہیں ہوتی. تو ایک تو ہمیں یہ جو یوٹیلٹی ریٹس ہیں ان کو کم کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس ریٹ کچھ کم کر دیں تو وہ ایک انسینٹیو کریٹ ہوگا بزنسز کے لیے کہ وہ ایکسپینڈ کریں، اور اس میں پھر امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی، گورنمنٹ کا ٹیکس بھی بڑھے گا، ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی. اور پھر جب امتیاز نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر اکانومی پک اپ کرتی ہے تو امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس ڈالرز نہیں امپورٹس کے لیے، تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں. اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے آپ کو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ دینا پڑے گا، جہاں آپ کے ٹیکس ریٹ اور بجلی کے اور گیس کے جو ریٹس ہیں اور لیبر کاسٹ ہیں وہی ہوں جو آپ کے ریجنل اکانومیز ہمیں ہیں. تو یہ مطلب اتنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. تھوڑا سا شارٹ ٹرم سیکریفائز ہے گورنمنٹ کا ان ٹرمز آف ٹیکس کلیکشن، مگر لانگ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں اس کا فائدہ ہے. مگر جو میرے خیال میں ایک بڑا ایشو ہے کہ پچھلے 5 سال میں اگر دیکھیں تو ہم نے ٹیکس تو سبسٹینشلی بڑھا لیا، مگر گورنمنٹ کا سائز کم نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اپنا بجٹ ڈیفسٹ کم کرنا ہے، جب امریکہ نے کم کرنا تھا تو انہوں نے ایک نکالا تھا فارمولا کہ اگر ہم $1 کا نیا ٹیکس لگائیں گے تو اس کے ساتھ ہم $1 کا گورنمنٹ کا خرچہ بھی کم کریں گے. یہاں پہ سارا فوکس ٹیکس پہ ہے، گورنمنٹ کا خرچے کم نہیں ہوئے، اور اس وجہ سے ٹیکس بڑھانے کے بعد بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی پک اپ نہیں ہو رہی، اور آج بھی آپ بتا رہے ہیں کہ 300 بلین کا تقریباً شارٹ فال ٹیکس میں آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور یہ بیڈ نیوز از آل از ویل پریس کانفرنس کی جو بڑی بیڈ نیوز ہے وہ یہ
کہ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 کرائسس اگر آپ کسی بھی انویسٹر سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی ٹیکسز. یہ 60%. یہ پی این جی اگر جا رہا ہے, اگر اوبر جا رہا ہے, کریم جا رہا ہے, یہ سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کہ اب کام ہی نہیں کر سکتے. 60% ٹیکس پہ کیسے کام کریں گے؟ اور پھر یہ بجلی اور یہ ریٹ اور یہ ساری چیزیں. مگر سب سے ڈیزاسٹرس سچویشن یہ ہے کہ اس کے باوجود ریونیو کی شارٹ فال آ رہی ہے. پوری جان لگا کے آپ نے ٹیکس جو آپ ٹیکس آبادی ہے اس کو سکویز کیا, سیلریڈ کلاس کا بیڑا غرق کر دیا, اس کے بعد بھی شارٹ فال ہے نا. یہ تو بہت بڑا کرائسس ہے. جی کامران صاحب, آئی تھنک اس پہ جو فسکل ڈیفیسٹ سائڈ ہماری ہے وہاں پر ایک کام ضرور کرنا ہے ہمیں, وہ یہ ہے کہ ٹیکس سیٹ کو تھوڑا وائڈن کریں. ہمارے یہاں پر یہ جو کام نہیں ہو سکا ہے پچھلے کچھ عرصے میں, کیونکہ اوبیسلی جیسے میں نے کہا بہت سارے فرنٹس پہ آگ لگی ہوئی تھی, تو ان کو بجھاتے آپ نے ایک اسٹیبلٹی تو کر لی, لیکن کچھ ایریاز ہیں جو بہت کلیئرلی نگلیکٹ ہوئے ہیں. جیسے بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم ڈالرز کی بھی بات کریں, ڈالرز بھی جو ارینج ہوئے ہیں ابھی تک وہ لے جو فرینڈلی کنٹریز سے آپ نے اپنا گیپ پلگ کر دیا. ریمیٹنسز تھوڑی سی بڑی ہیں بٹ وہ ایکسپورٹ سے جو آنا تھا امپیٹس وہ نہیں آیا. اب اسی طرح اگر روپی کی جنریشن, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی, بالکل. تو اگر آپ ڈالرز کی بات کریں تو اچھے ڈالرز کون سے ہیں؟ جو ایکسپورٹ سے ہیں, جو ریمیٹنس سے ہیں, جو ایف ڈی آئی سے ہیں. لیکن اب پاکستان جیسے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ شارٹ ٹرم فکسز بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, تو آپ نے وہ شارٹ ٹرم فکس تو ارینج ہو گیا, جیو پولیٹیکل سچویشن نے آپ کے ڈالرز ارینج کر دیے. اسی طرح دوسرا جو کام کرنا ہے وہ روپی ارینج کرنا ہے. اب روپی ایک تو یہ کہ بلیڈنگ روکنی ہے, جو کہ ہم نے بات کی اسٹیٹ اور انٹرپرائز کی, جو روپی ٹیکسیشن سے جنریٹ کرنا ہے اس کا براڈ بیس ہونا بہت ضروری ہے. آپ کہاں تک لے جائیں گے اسی سیکٹر کو, مطلب سیلریڈ کا کہ 100 پہ لے جا کے روک دیں گے پھر کیا کریں گے؟ تو وہ آپ کو براڈن تو کرنا ہے. اب وہاں پر آ جاتا ہے تھوڑا سا پولیٹیکل ول کا بھی پرابلم ہے, تھوڑا سا پولیٹیکل نوائز کا بھی پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے یو نیڈ دیٹ پولیٹیکل اسپیس اینڈ دیٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ٹو بی ایبل ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. تو آئی تھنک ون آف دا کی تھنگس ٹو لک فارورڈ ٹو کہ اگلے کچھ مہینوں میں جو کام ہونا ہے وہ یہ اس پہ کام ہونا بہت ضروری ہے, جس سے انویسٹرس کا ایک کانفیڈنس آئے گا کہ یہ جو گورنمنٹ کا اپنا ریونیو جنریشن ہے, بیکاز اس کے امپیکٹ کافی سارے ہیں. جب کا فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اوبیسلی انٹرسٹ ریٹس پہ بھی ایک پریشر رہتا ہے. اگر گورنمنٹ از اے کنٹینیوس بورور تو انٹرسٹ ریٹس پہ نیچے لانا مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ سارا کنیکٹڈ ہے, یہ ڈالرس کا ارینج کرنا, یہ روپیز کا ارینج کرنا, روپیز کا آؤٹ فلو روکنا وایا ایس او ایز, وایا گورنمنٹ سائز, اور انفلوز کا بڑھانا, اور براڈ بیس, ورنہ ایک ایونیو سے آپ کتنا نچوڑ لیں گے. تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا جو ٹاسک ہے اگلے کچھ دنوں میں وہ یہ دونوں ہی ہیں کہ ڈالر اچھی کوالٹی کے جنریٹ ہوں اور روپی بھی اچھی کوالٹی کے اور براڈ بیس جنریٹ ہوں. لیکن جو اور مسئلہ ہے, ایک طرف تو یہ گروتھ کا مسئلہ ہے, اسی سے شاید لنکڈ ہے یہ بات کہ جابس نہیں ہیں, اکانومی آگے نہیں بڑھ رہی ہے, اسٹیمولس نظر نہیں آ رہا ہے, اکانومی میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. جو ہمارے ہاتھ میں تھا وہ بھی بری طرح سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اور ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں وی آر ایگریکلچر کنٹری, تو ہماری جی ڈی پی کی اور ہماری ہر چیز کی بیک بون تو ایگریکلچر ہے. ڈاکٹر صاحب ایگریکلچر کا بھی جو ہے اگین سوری بیڑا غرق ہے. جی بالکل. دیکھیں ایک تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم پچھلے 20 30 40 سال لے لیں, جو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ ہے آن ایگریکلچر وہ اٹس لائک 0.15% آف جی ڈی پی پر ایئر. وہی میں دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش, انڈیا وغیرہ چلے جائیں تو اٹس آلموسٹ لائک 1 to 1.5% آف جی ڈی پی, مطلب ہمارے سے 10 گنا زیادہ. تو اگر ہم بھی کہیں 1.5% آف جی ڈی پی خرچ کرتے تو ہم نے کوئی $50 ارب اور خرچ کیے ہوتے ایگریکلچر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے, فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہو گئے, سیڈز ڈیولپمنٹ ہو گئی, پانی کی پہنچانا. امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگریکلچر کے لیے بھی انویسٹمنٹ چاہیے سب سے پہلے نا. تو ایک تو گورنمنٹ نے بھی انویسٹمنٹ نہیں کی اوور دا ایئرس, لونز بھی دینے ان کو, اور پھر پانی پہنچانا, بجلی پہنچانا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. کینال سسٹم ہمارا بہت پرانا ہو گیا جیسے آپ کو معلوم ہے. ایک تو یہ ہے. مگر ایک جو تھوڑا سا میں ہیلدی سائن دیکھ رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمارے جو بڑے بزنس مین ہیں وہ اب سب ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ تھوڑا ریورس کہہ رہا ہے. عام طور پہ جب اکانومیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو ایگریکلچر سے پھر انڈسٹری کی طرف جایا جاتا ہے. مگر کیونکہ یہاں پہ انڈسٹری پہ کافی ٹیکس ہے جو ہم بات کر چکے ہیں, وہ تو تھوڑا انڈسٹریلسٹ نے بھی ریورس گیئر مارا ہے. اور اگر دیکھیں تو جتنے بڑے انڈسٹریز گروپ ہیں وہ لائف اسٹاک میں بھی جا رہے ہیں, وہ ایگریکلچر میں جا رہے ہیں, اور وہ جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ٹیکنالوجی بھی لے کے جا رہے ہیں, کیپٹل بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ 1/3 ہے آلموسٹ ہمارے ایون ریجنل پارٹنرز کے, اور وہاں پہ ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی بھی, کیپٹل کی بھی. تو وہ سب چیزیں اب ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا لائف اسٹاک میں بھی ہم جو میٹ ایکسپورٹ ہے وہ ہمارا بڑھ رہا ہے. اور تو یہ ایک تھوڑا سا ایک اچھی خبر ہے. بٹ اب یہ جو منیمم ریٹ فکس کرنا ہے جیسا گندم کے لیے,
وہ تو اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک کموڈٹی ایکسچینج ہو وائبرنٹ، جہاں پہ فارمر جا کے وہاں پہ ایک آج اس کو پتہ ہے کہ اس ریٹ پہ اس نے اپنا لاک ان کر دی پرائس، تو اس کو ایک کمفرٹ ہے کہ میں گیا اور کموڈٹی مارکیٹ میں نے ویٹ کی اپنی جو ویٹ بیچنی ہے وہ لاک ان کر دی۔ آج ہمارا کموڈٹی ایکسچینج بھی اس لیول کا ہے کہ وہاں پہ ڈومیسٹک جو کموڈٹیز ہیں وہ ٹریڈ نہیں ہو رہی۔ جب میں نے پوچھا کچھ کہہ رہے ہیں جی سیل ٹیکس کا ایشو ہے، کچھ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے کچھ ریگولیشنز بھی چینج کی ہیں، ویئر ہاؤسنگ کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ اسٹور کر سکیں، تو وہ ایک پورا ایریا ہے جو اگنور ہوا ہے فار اے ویری لانگ ٹائم، تو وہ شاید ایک ڈیولپ ہو جائے ہمارا کموڈٹی ایکسچینج، ویئر ہاؤسنگ وغیرہ ہو جائے، تو کم از کم فارمرز کو ایک کمفرٹ ہو جائے کہ ان کا ایک پہلے سے جو پتہ ہے کہ وہ پرائس ملے گی وہی پرائس ملتی ہے۔ ایگریکلچر جو ہے وہ میٹ کا سہارا ہے، اور اس میں گرین شوٹ بھی کہیں کہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کرنے کو بہت باقی ہے۔ یہ ایک بڑا سہارا ہے، اور ایک اور سہارا جو ظاہر کا کرٹیکل ہے ہمارے لیے، ہمارے ریونیو جنریشن، اور ریونیو جنریشن کے اندر ڈاکیومنٹڈ اکانومی، اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی سارے دنیا میں ریجن میں سب جگہ ڈیجیٹائز پورا ہو گیا ہے۔ ہمارا کلوسل فیلئر ہے اس پورے معاملے کے اندر، ہم دیکھیں تو پورا کلوسل فیلئر ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کل لنگڑیال صاحب نے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ کتنا بڑا کرائسس ہے۔ شیزہ فاطمہ تو کہتی ہے کہ $400 بلین کی ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے، ان کی گورنمنٹ ہی کہہ رہی ہے کہ انڈاکیومنٹڈ ہے، تو یہ جو اتنا بڑا فیلئر ہے یہ کتنا کاسٹ کر رہا ہے ہماری اس سچویشن کو جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں آل از ویل، اور ہم کہہ رہے ہیں آل از ناٹ ایٹ آل ویل۔ نہیں کہاں صاحب دیکھیں ڈاکیومنٹیشن پہ کچھ کام تو ہوا ہے۔ آئی تھنک اس کے دو پارٹس ہیں، ون اوبیسلی ایز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، اور یہ اکثر نارمل کانورسیشن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آلموسٹ 50% آف ہر اکانومی از انڈاکیومنٹڈ، تو وہ نمبرز آئی تھنک وہاں سے تو کوریبریٹ ہو رہے ہیں۔ جہاں تک ڈیٹا گیدرنگ کا ہے اس پہ کچھ کام تو ہوا ہے۔ اس سال کا اگر آپ اپنا ریٹرن فائل کریں تو ایف بی آر سے آپ کو پتہ چلتا ہے ڈیٹا تو ان کے پاس کافی سارا گیدر ہو رہا ہے، آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن چھوڑے ہیں یار امتیاز بھائی، کیا جو میسیجز آ رہے تھے وہ ڈیٹا تھا، وہ تھا، وہ کیا ہوا ہے، اور کس طریقے سے وہ پورا پروسیس آپ کو پتہ ہے کتنے دن جو ہے وہ IRS بند رہا ہے، کس دن جو رہا ہے، وہ تمام یہ سسٹم جو ہے وہ بند رہے ہیں بار بار۔ میں اس میں یہ ہائلائٹ کروں کہ کچھ کام تو اس پہ شروع ہوا ہے، بٹ آئی تھنک جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ ہے وہی ول ٹو امپلیمنٹ۔ ڈیٹا تو بہت سارا ہے، انٹرنیشنل ٹریولنگ کا بھی ڈیٹا ہے، کریڈٹ کارڈ کے بلس کا بھی ڈیٹا ہے، بینکس کا بھی ڈیٹا ہے، تو یو نو ہو آر دا پیپل ہو ہیو ناٹ پیڈ دا ٹیکسز، کہ کہاں پر آپ کا لو ہینگنگ فروٹ کہاں پر ہے۔ تو آئی تھنک ایز اے سیٹ کہ آئی تھنک جو اصل کام ہونا ہے اس کے اوپر ڈیٹا کنیکٹ کر رہا ہے نا، جو جس ڈیٹا کی آپ نے بات کی وہ جس کو کنیکٹ کر رہا ہے وہ ٹیکس پیئر ہے جو آلریڈی ہے نا، اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے۔ وہ جو دوسرا ہے جو کہ اصل میں $400 بلین کی اکانومی چلا رہا ہے وداؤٹ بینگ اے ٹیکس پیئر، وہ کنیکٹ ہو تو پھر بات ہو، اور اس پر اس کی گردن پہ ہاتھ جائے۔ بٹ آئی تھنک وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا ڈیٹا تو اویلیبل ہے، اسکول فیس، ٹریولنگ، کریڈٹ کارڈ ایکسپینسز، یہ تو آپ فائلر ہو نان فائلر ہو، سو دیٹ ڈیٹا از اویلیبل۔ اٹس اباؤٹ برنگنگ ان اے سسٹم کہ جس سے کوئی اتنا کوئی پینک بھی نہ پھیلے اکانومی میں، اور آپ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لوگوں کو ٹیپ کرنا شروع کریں، وہ راستے بند کریں، تب جا کے یہ کام ہوگا۔ تو آئی تھنک ڈیجیٹائزیشن از ون پارٹ آف اٹ، یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ڈیجیٹائزیشن ظاہر سی بات ہے جب آدھی اکانومی وہ ہے، لوگوں کے پاس موبائل فون ہی نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، تو آپ کیسے ڈیجیٹائز کریں گے؟ بٹ جتنا ڈیجیٹائز ہو گیا ہے یا جتنا فلوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس پہ بھی آئی تھنک اب اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہیں انہی ایونیوز سے ایکسٹریکٹ کرتے کرتے وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ اٹ ول ناٹ ورک فار یو ان دا لانگ ٹرم، یو ول ہیو ٹو اسٹارٹ براڈننگ اٹ، مے بی گو سلو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ پینک، بٹ کام تو کرنا ہے اس پہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ سارا آپ ڈے ان ڈے آؤٹ مینیج کرتے ہیں، یہ جو ہے سارے پاکستان کی اکانومی کا جو فلیگ شپ بنایا جاتا ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بنایا جاتا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، تو اس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو بھی سفر رہا ہے وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اس کو میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ڈالرائز 50-60% آپ کو ریٹرن دے رہی ہے اس میں بھی فارنر نہیں آتا ہے، اس میں بھی وہ انویسٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ یہاں سے وہ پیسے لے کے چلا گیا۔ یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس دنیا میں کہیں پہ آپ کو اتنے زبردست ریٹرنز ملے ہیں، پروون ہے، ایکسچینج ریٹ رکا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، کیا پرابلم ہے، ریپیٹیشن کا بھی ابھی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اس کی پہلی پریفرنس یہ ہے کہ جو میں نے پہلے انویسٹ کیا وہ بھی لے جاؤں۔ جی پچھلے That's a very sad commentary on پاکستان کے ایف پی آئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں 2017 کے بعد 2017 میں ایک چیز تھی کہ ہماری کرنسی جو ہے نا وہ کوئی ایون اسٹیٹ بینک کے جو نمبرز آ رہے تھے کوئی 20-25% اوور ویلیوڈ تھی، تو 2016-17 میں جب فارن فنڈ مینیجرز پاکستان آئے اور وہ مجھے ملے تو ان کا پہلا کویسچن اسٹاک مارکیٹ پر نہیں تھا یا اکانومی پر نہیں تھا، کرنسی پر تھا۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں رسک ہے بٹ ہم پھر بھی انویسٹڈ ہیں۔
مگر یہ جو آپ کی کرنسی 20-25% اوور ویلیوڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ہٹ لگے گی کرنسی کی. ٹھیک ہے، تو وہ نکلنا وہاں شروع ہوئے تھے جب کرنسی ہماری زیادہ اوور ویلیوڈ ہوئی، تو وہاں سے وہ نکلنا شروع ہو گیا 2017 آنورڈ سے. اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کیونکہ اسٹاک مارکیٹ گرتی گئی اور کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوتی رہی، تو ہمارا جو سائز تھا اسٹاک مارکیٹ کا وہ بہت $100 بلین چلا گیا تھا، اس سے شاید نیچے آ کے $25 بلین پر آ گیا تھا. تو جب مارکیٹ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس میں فارن انٹرسٹ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی مارکیٹ ہے تو اس میں کیا کریں. تو وہ ایک کافی ریزن تھا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ نکل گئے. ابھی ایک جو اچھی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو میوچل فنڈز ہیں، جو اسٹاک میوچل فنڈز ہیں، اس میں جو پیسہ آ رہا ہے، یہ اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اس ٹائم جو فارن ایکویٹی انویسٹمنٹ ہے، اب ہم تقریباً اس کے برابر تو جو میوچل فنڈز کا پیسہ وہاں آ گیا. اور اس میں تھوڑا ایک یہ ہے کیونکہ زیادہ تر ڈومیسٹک پیسہ ہی ہے میوچل فنڈز کا، تو وہ اتنا ان اینڈ آؤٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو مارکیٹ میں اتنی والیٹیلٹی آتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، وہ زیادہ آتی فارن فنڈ مینیجرز کی وجہ سے. تو ان اے وے آپ صحیح پوچھیں تو میں تو اس پہ اتنا بلیسنگ ہے. ہاں بلیسنگ ہے کہ اس میں والیٹیلٹی کم ہوگی. اور اس ٹائم جس طرح میوچل فنڈز میں پیسہ آ رہا ہے، میرا خیال ہے اگلے چند مہینوں میں جو سب سے جتنا فارن مگر وہ ایکویٹی کام اب آپ کے بھی تو جو بگ پلیئر ہیں، وہ انشورنس ہیں اور یہ ہیں، وہ کام وہ کرتے ہیں، اس طرح کی جو والیٹیلٹی ہے وہ جنریٹ کر دیتے ہیں. ہوپ فلی ڈومیسٹکلی دیکھیں کم ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں 2017 کے بعد ریئل اسٹیٹ تو ٹھیک رہا، اسٹاک مارکیٹ گری کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں کوئی گورا انویسٹر نہیں تھا، تو کوئی انہوں نے بیچا نہیں. اسٹاک مارکیٹ میں کافی زیادہ کوئی $10 بلین کی انویسٹمنٹ تھی فارن، تو اس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ سیلنگ آئی. گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو رسک مینجمنٹ ہو گئی، باقی یہ فارن ایلیمنٹ ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے مارکیٹ کی کہ اسٹیبلٹی جو ہے ہم نے اوور آل دیکھی ہے تو وہ اس کی. مگر کیونکہ اب مارکیٹ کا سائز بڑھ گیا، ابھی $50 بلین سے اوپر چلا گیا، اور ہمارا جو ویٹ ہے جو FTSE فرنٹیئر انڈیکس میں وہ 3% سے بڑھ کر 10% پر چلا گیا. اور اگر ویتنام اب ایمرجنگ مارکیٹ میں گریجویٹ کر گیا تو ہمارا ویٹ جو ہے یہ فرنٹیئر مارکیٹ میں وہ بڑھ کر 10% سے بھی 15% چلا جائے گا. تو جب ویٹ بڑھتا ہے آپ کا انڈیکس میں تو اس سے آپ کی فارن انویسٹمنٹ آتی ہے. تو ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اب جو ہماری مارکیٹ بڑھے اور ایک تھوڑا اسٹیبلٹی کا فیکٹر تو آیا ہے تو فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں واپس آ جائے. امتیاز بھائی یہ بتائیے کہ اب ہم نے اس ماحول کی بات کی، 60% ٹیکس ہے، کیا لوگ کام کریں گے، بجلی اتنی مہنگی ہے کیا کام کریں گے، اس کے بعد بھی 8 ادارے آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، آپ کیا کام کریں گے، ٹیلنٹ ہے نہیں، چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اکانومی میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. میزان ماشاءاللہ 3 ٹریلین روپیز کا مارکیٹ کیپ کا بینک بن گیا ہے. یہ انویسٹمنٹ ابھی بھی جو ہو رہی ہے وہ میں جاننا ہے وہ ہمارے شہزادے کون ہیں جو یہاں پر اس کے باوجود جو ہے وہ آفٹر آل انویسٹمنٹ تو ہو رہی ہے نا. صرف لوگ بینکوں میں پیسہ یا آپ کے میوچل فنڈ میں تو پیسہ نہیں رکھ رہے نا، کوئی ریئل اکانومی میں بھی ڈال رہے ہیں. ٹریڈنگ کو ایک طرف کریں، باقی بتائیے کہ کہاں ہو رہی ہے. تو یہی ایک کہا صاحب کہ جن لوگوں کا ایک ہوتا ہے ہر انویسٹمنٹ سائیکل کے کچھ فرسٹ موورز ہوتے ہیں، کچھ لیٹ موورز ہوتے ہیں اور کچھ اینڈ موورز ہوتے ہیں. اینڈ موورز وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد انٹر کرتے ہیں. تو اگر آپ ایون مارکیٹ سے بھی اس کی انالوجی ڈرا کریں تو کوئی تو تھا جس نے جون 2023 میں لینا شروع کیا جب مارکیٹ 40,000 کی تھی. تو آئی تھنک ریئل اکانومی میں آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ سلیکٹیولی اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو سلیکٹیولی لوگوں نے دیکھی ہیں اپرچونیٹیز، وہاں پر انویسٹمنٹس بھی کی ہیں. آپ کو کچھ پاکٹس میں ایکسپینشنز بھی نظر آتی ہیں مثال کے طور بہت چھوٹی پاکٹس میں. اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ تو فارنرز بھی ان ہوئے ہیں، جیسے کچھ کمپنی جو ملٹی نیشنل ایگزٹ ہوئی ہیں. وافی کی ایگزامپل لے لیں کہ وہ تو انورڈز آئے. تو دیکھیں ہر ٹریڈ کے پیچھے ایک بائر ایک سیلر ہے، اینڈ بوتھ آف دیم دے تھنک دیٹ دے آر اسمارٹ. تو جو پاکستان سے نکل رہی ہیں ملٹی نیشنل، ان کو لوکل کمپنیز بائی کر رہی ہیں. اگر آپ فارما میں دیکھیں تو ٹرینڈ تو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز وانٹ ٹو لیو فار واٹ ایور ریزنس بٹ دے لیو، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیر از اے لوکل اسپانسر ہو از ولنگ ٹو انویسٹ مور ان ٹو پاکستان. تو اسی طرح کچھ گروپس ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں تو نئے وینچرس کی ان کی آپ کو فوریز نظر آتے رہتے ہیں. مطلب اگر آپ اینگرو کو دیکھیں تو ٹاور کا ایک بہت بڑا انیشیٹو انہوں نے لیا. اگر لکی کو دیکھیں تو لکی بھی ڈفرنٹ بزنسز میں یو کیپ ہیئرنگ دیٹ دے کیپ ایکسپلورنگ دیز بزنسز. ایون اف یو لک ایٹ دا منشا گروپ وچ از ناٹ کنوینشنلی ویری اگریسو بٹ ان کے بھی کارز اور یہ سارے وینچرس کی چیزیں. تو آئی تھنک پیپل ہو آر کلوزر ٹو ہوم ہو انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ، ہو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس، انہوں نے اس میں بھی رسکس لیے ہیں کہ یہ وہ سائیکل کا فیز ہے کہ جہاں پر ہم انویسٹ کرتے ہیں 11% ریٹ ہے
it's come down from 22%, तो लोगों की फाइनेंशियल कॉस्ट की भी सेविंग हुई है. इवन इफ यू लुक एट सम कंपनीज हेल्थ केयर में यहाँ वहाँ आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती भी नज़र आ रही हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी टिपिकल ऑफ द फर्स्ट मूवर साइकिल. जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में है वो ये है कि हमारा साइकिल इतना क्विकली टर्न हो जाता है कि ऐसा ना हो कि हम हाइंड साइड में देख रहे हो कि ये लास्ट मूवर थे, कि ये जो इकोनॉमिक रिकवरी है ये इतनी सस्टेन ही नहीं हुई. कोई और क्राइसिस आ गया, कोई कमोडिटी प्राइसिस से आ गया, कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आ गया. तो आई थिंक दैट्स द वे हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि दीज आर द पीपल हु हैव टेकन द सिलेक्टिव रिस्क. लुक्स लाइक दिस विल पे ऑफ, बट इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन हाउ द मैक्रो वर्क्स. अच्छी पॉजिटिव ये बात की है, मीनिंगफुल है. तो डॉक्टर साहब, जो आप जैसे दूसरे लोग हैं, इम्तियाज़ गद्दर साहब जैसे लोग हैं, उनका ख्याल ये है कि हमने स्टेबिलिटी का ये फेज़ जो है, जो गवर्नमेंट भी कहती है हम उस जगह पे खड़े हैं और हम बेहतर जा रहे हैं, और नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है अब अपटिक आएगा, अब ग्रोथ में आएगा. और ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई ठीक है, ये एग्ज़िट तो हुआ है, लेकिन लोकल लोगों ने बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं गए, लेकिन इन चीज़ों को संभाला है और उसको वो लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं. तो डाउन द रोड अब हम 26 में दाखिल हो रहे हैं, तो यहाँ वो अपटिक जो कि जॉब क्रिएट करती नज़र आए, जो थोड़ी सी बेहतर नज़र, क्योंकि ग्रोथ के जो मज़े हैं वो पाकिस्तानियों को उनको याद है जिन्होंने मिड 2000 में देखी है ग्रोथ. ये पता चलता है कि ग्रोथ कहते किसको है, उससे क्या उसके अंदर वो होता है. और ये वो हालात है जब ख़राब होती है तो उसका ये हाल होता है. तो वो Are there any solid reasons to be optimist about that? जी बिल्कुल. आई थिंक देखें, इसमें एक तो हमने एक्सपोर्ट्स की बात की, बहुत पोटेंशियल है. हम अभी 10% ऑफ GDP पे हैं, और हम कोई 18% ऑफ GDP थी अगर आप आज से 15-20 साल पहले चले जाएं. और उसमें अगर थोड़ा सा उनका जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है और थोड़े जो यूटिलिटी प्राइसेस हैं, अगर ये मैनेज हो जाएं तो हमारे एक्सपोर्ट का ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. और उसमें जिस तरह जो टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट है उसका भी बहुत ज़्यादा रूम है. एक तो ये एरिया हो गया. दूसरा, हमने एग्रीकल्चर की बात की कि अब बहुत सा बिजनेसमैन जो बड़ा है वो एग्रीकल्चर में चला गया है, तो वहाँ उम्मीद है कि जो प्रोडक्टिविटी है लाइफ स्टॉक और अदरवाइज़ वो बढ़ेगी, और वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है. क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन है कॉटन की, ठीक है, वो 1/3 है दैट ऑफ द ग्लोबल एवरेज. अगर आप पर हेक्टेयर देखें, टन्स पर हेक्टर, तो वो 1/3 है ऑफ ग्लोबल एवरेज. और इसी तरह सेम थिंग विद वीट, और मिल्क प्रोडक्शन हमारी भी 1/3 है ऑलमोस्ट, और पर काओ ऑफ द ग्लोबल एवरेज. तो आप देखें इसमें पोटेंशियल कितना है. अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा कैपिटल आए, तो एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट का भी और डोमेस्टिक नीड भी पूरा करना. और तीसरा जो है ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. देखिए, अभी भी हम तकरीबन $18 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है. वहाँ पे अब हम जिस तरह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की बात है, जिस तरह हम सोलर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से भी अगर हम अपना बिल काफ़ी कम कर सकते हैं, $5-7 बिलियन. यहाँ पे हम अगर ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी तरफ चले जाए. सब बिजली इतनी पैदा कर रहे हैं, फिर उसका क्या करेंगे? देखिए, उसको तो मैनेज करना एक है, बट अगर इतना सस्ता अगर आप एग्रीकल्चर में लोगों को ट्यूबवेल वगैरह सोलर लगा दें ये वो, तो उससे प्रोडक्टिविटी हम, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी मतलब इकॉनमी को एट स्टेक डाल सकते हैं फॉर वन इशू जिसको हमें डील तो करना है, बट उसकी वजह से आप पूरी इकॉनमी को एट स्टेक नहीं डाल सकते. दूसरा जो पॉइंट है, हमारी जो फूड की इंपोर्ट है, दैट्स $8.5 बिलियन, ठीक है, फॉर अ कंट्री विच इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. उसमें पाम ऑयल भी अब थोड़े से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और पल्सेस भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, टी भी कर रहे हैं. वहाँ भी पोटेंशियल है कि वहाँ पे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और बिजनेस ग्रुप्स उसमें ऑलरेडी भी एंटर हो रहे हैं, और फर्दर पोटेंशियल है. और तीसरा, इवन एग्रीकल्चर टेक्सटाइल हमने $4 बिलियन का इंपोर्ट किया. तो वो मुल्क जो कॉटन और यार्न के लिए मशहूर था, वहाँ भी अब हमारे ये इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड सो ऑन. तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जहाँ हमें बाहर डॉलर्स ना खर्च करना पड़े, उसमें पोटेंशियल है. एक्सपोर्ट्स में अभी भी पोटेंशियल है अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दे. और फिर तीसरा, एग्रीकल्चर में बहुत रूम है. तो इन तीनों में मेरा ख्याल है इसमें हम इकॉनमी की ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट जो आपने बात की, वो काफ़ी हद तक ये इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं. मगर फंडामेंटल चीज़ ये है कि इस टैक्सेशन पे काम करना बहुत मुश्किल है. तो क्यों जो रिडल है ये तो वहाँ पर है, FBR पे, वहाँ पे अगर वो जिसको वो डीपनिंग और ब्रॉडनिंग और ये जो यूज़ करते हैं वहाँ पर हो, तो फिर कहीं जाके फिर ये टैक्सेशन में रेवेन्यू का साइज़ आपका बढ़े, और फिर आप उसको इस काबिल हो सके कि आप उसको कम कर सकें. तो इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना, जब तक कि ये
50-60% اگر آپ کو اپنے پروفٹس پہ یا انکم پہ آپ کو دینا ہے تو وہ اس میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہمیں شاید کرنا ہی پڑے گا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک تو ڈیپننگ ہو جاتی ہے کہ اسپیس اتنی آ جائے, بٹ آئی تھنک واٹ وی ول آلسو نیڈ ٹو ڈو از کہ ٹارگیٹڈ پروجیکٹس ہوں جہاں ایف بی آر آپ کو ٹیکس بریکس دے کہ یہ انویسٹمنٹ ضروری ہیں. جیسے ہم انویسٹمنٹس کی بات کریں, جیسے یوزلی ہم نے دیکھا ہے انویسٹمنٹس کا سائیکل ہمیشہ اسٹارٹ ہوتا ہے G2G سے, جہاں پر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ انویسٹمنٹس ہوتی ہے, بڑے بڑے پروجیکٹ لیے جاتے ہیں. اس ملک کی گورنمنٹ جب آپ پہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس دیتی ہے تو وہاں کا بزنس مین بھی آتا ہے کہ میری گورنمنٹ نے اگر فلاں ملک میں پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ کی ہے تو میں بھی جا کے اس کے فالو تھرو میں ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں. آئی تھنک وہاں پر پھر ایٹ لیسٹ ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی ہو کہ جو انویسٹمنٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں وہاں پر ٹیکس بریک دیا جائے. اگر کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہے جہاں انویسٹر از کمنگ فار دا پروفٹس تو پھر تو آپ اس کو ٹیکس کریں بیکاز وہ ایک آپ سے ریٹرن لے کے جائے گا. بٹ جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے اس میں انویسٹمنٹ ڈرا کرنے کے لیے ٹیکس بریک چاہیے جو گورنمنٹ دیتی بھی رہتی ہے, بٹ اب شاید بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا, پاکٹس میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو نظر آئے اچھا یہاں پہ ہم نے اسٹیبلٹی لے لی, اب براڈ بیس گروتھ کرنے کی شاید ہماری کیپیسٹی بھی نہیں ہے اس طرح سے اکانومی کی کہ وہ اوور ہیٹ ہو جائے گی. مے بی یو پک دا پاکٹس کہ ٹھیک ہے یہ ایک پروجیکٹ ہم لے کے چل رہے ہیں اور ہم اس یہاں سے پہلے گروتھ اگنائٹ کریں گے, ایگریکلچر کی انیفیشنسیز کو ٹارگیٹ کر لیں یا جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ FDI کو ٹارگیٹ کر لیں. آئی تھنک دیٹ کین بی دا پلازیبل وے ٹورڈز گروئنگ. اب وہ گروتھ اگین ول ناٹ کم اوور نائٹ. رول ماڈلز ہیں ڈاکٹر صاحب دنیا میں. ایک تو پاکستان میں تو ہم جب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پھر وہ بوم اینڈ بسٹ کی بات ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس وقت کیا, پھر ہم نے وہاں پھٹ گئے, پھر ہم نے کیا 6% پہ پھر پھٹ گئے, پھر 4% پہ گئے تو پھٹ گئے. لیکن کوئی ہم جیسے کہ اس دفعہ بہت کوشش آگے بڑھ رہے ہیں احتیاط سے, اسی کے بوم اینڈ بسٹ میں نہ پھنسے. لیکن دنیا کے اور ماڈل ہیں جنہوں نے اس کو اپنایا اور پھر ایک ریزنیبل گروتھ کی طرف بڑھے اور ایک فارمیڈیبل پوزیشن پہ پہنچے. میں تو سمجھتا ہوں بنگلہ دیش ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. دیکھیں جب بنگلہ دیش بنا تھا تو اس کی جو پر کیپٹا انکم تھی پاکستان سے آدھی تھی, اور آج پاکستان سے کوئی 70% 80% زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے تعلیم پہ انویسٹمنٹ کی, صحت پہ کی, وومن امپاورمنٹ پہ کی, وہ اسپیشل اکنامک زونز بنائے جہاں انہوں نے گارمنٹ فیکٹریاں لگائیں. تو بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اگر آپ کو رول ماڈل دیکھنا ہے تو بنگلہ دیش دیکھیں اپنے لیے اکانومی کے لیے. آپ دیکھیں انہوں نے کیسے مینیج کیا ہے, اور آج دیکھیں ان کی پر کیپٹا انکم ہمارے سے آدھی تھی اور آج ہمارے سے آلموسٹ ڈبل ہوتی جا رہی ہے. تو ان کے ریزروز دیکھ لیں. تو آئی تھنک یہ بیسک چیزیں ہیں. دیکھیں کوئی بھی جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹس آتی رہتی ہیں, کبھی اڑان کی بات کرتے ہیں, کبھی ویژن 2020 آپ کو یاد. دیکھیں اس کو سٹارٹ ہونا ایک بیسک چیز سے. ان دو چیزیں میرا خیال اگر ہم کر لیں نا تو آج تو نہیں بٹ 10 سال 15 سال میں, ایک تو ہم ایجوکیشن میں آج بھی ہمارا جو سیکنڈری اسکول انرولمنٹ ہے وہ 45% ہے اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں 80% سے زیادہ ہے. اور پھر دوسرا کوالٹی آف ایجوکیشن جو یہاں مل رہی ہے ورسز ادر کنٹریز. اگر ہم تعلیم پہ خرچ کریں اور پاپولیشن پلاننگ, جس طرح ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے تو اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ٹھیک ہے نا, کل کو نہ جابس ہیں نہ ان کو دینے کے لیے, نہ گھر ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بالکل ہم کیوٹک سچویشن میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہ چیز کنٹرول نہیں کی جو بنگلہ دیش نے کر لی, ملیشیا نے کر لی, انڈونیشیا نے کر لی. اور یہ بہت کریٹیکل فیکٹر ہے. یہ جو ہمارے کلائمیٹ کے مسئلے آ رہے ہیں, جب اتنی پاپولیشن گرو کرے گی پھر ان کو ٹرانسپورٹیشن بھی چاہیے, ان کو جابس بھی چاہیے, ان کو تعلیم بھی چاہیے. اس کا پھر امپیکٹ آپ کے کلائمیٹ چینج پہ بھی آتا ہے اور آپ کے اوور آل سوشل انوائرمنٹ پہ آتا ہے. تو پاپولیشن پلاننگ اور ایجوکیشن یہ دو بیسک چیزیں ہیں, اور بنگلہ دیش نے یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, چائنا نے یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. اگر آپ 1950 میں چلا جائیں تو چائنا میں بھی جو سیکنڈری اسکول انرولمنٹ تھی جو آج کوئی 95% ہے وہ کوئی 20-25% تھی. انہوں نے بھی تعلیم میں انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا. تو یہ بیسک چیزیں ہیں. کوئی بھی ہم میرا خیال ہے اگر آگے کا ویژن ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹ نہیں کریں گے تو یہ بات کہ یہ بھی تھوڑا سا اکانومی گرو کر گئی ہے, ابھی گر گئی ہے, انفلیشن ریٹ اوپر چلے گئے, یہ سیکنڈری باتیں. ٹھیک ہے نا, جو بیسک آپ کا مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل. ٹھیک ہے, ان کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کریں. اور وہی چیزیں ہم نے دیکھا ہیں جن ملکوں نے, جن کو آپ رول ماڈل بول رہے ہیں, جو آج ہمارے سے بہت آگے نکل گئے ہیں, ملیشیا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, وہ ان سب نے انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل کی ہے. وہ ہم نے آج بھی نہیں کی. بلکہ ہمارا جو ایجوکیشن کی اسپینڈنگ ہے ایز اے پرسنٹیج آف GDP وہ کم ہو رہی ہے بڑھنے کی وجہ. ڈاکٹر صاحب نے بنگلہ دیش کی مثال دی, رول ماڈل کی بات کر رہے ہیں تو ہم اب یہ نام نہیں آیا مگر یہ کہ بالکل پاکستان جیسی سوسائٹی, پاکستان جیسی کرپشن ہوتی تھی, پاکستان جیسے پالیٹکس, پاکستان جیسی جھوٹ سیاست میں تمام چیزیں اس طرح کی. مگر انڈیا نے بھی تو ایک اچھی اگزامپل پیش کی. اکانومی کے اگر لحاظ سے دیکھیں, ڈیجیٹائزیشن کے لحاظ سے دیکھیں, ایسا کیا بات ہے اگر انڈیا نے کی ہے تو
آخر انہوں نے بھی تو کی ہے. وہ کیا انہوں نے کیا؟ بالکل ہم جیسے لوگ, ہماری جیسے سوسائٹی, سب کچھ, غربت بھی بے تحاشا, مگر بہرحال اکانومی کو تو چلا دیا نا. ایک 18% کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے تو فرسٹ کلاس ہے. نہیں, آئی تھنک ہمیں یہی کرنا پڑے گا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہمیں مے بی وی نیڈ اے سلیوشن جو ہمارے لیے کسٹمائزڈ ہو. ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے ڈفرینٹ ایگزامپل اٹھا کے بھی اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو کچھ ہمارے مسائل تھے وہ بھی تو یونیک تھے نا. مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ ریکوری کے لیے کون سا رول ماڈل دیکھیں, ڈکلائن کے لیے بھی کوئی رول ماڈل نہیں ملتا. جو ہمارا اسپیشل فارمولا ہے بوم بسٹ کا, کہ 2 سال آ کے اچھی باتیں کرتے ہیں, تیسرے سال پاپولس میجرس کرتے ہیں, چوتھے سال بسٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد حکومت آ جاتی ہے. تو آئی تھنک جو چیز کرنے کی ضرورت ہے, آئی تھنک ایک بات ہوئی بھی ہے پہلے بہت, چارٹر آف اکانومی کی جو بات ہوتی ہے, ایک بار سارے اسٹیک ہولڈرز ایک بار بیٹھ جائیں اور اس چیز پہ نیگوشیٹ نہیں ہوگا. اس وقت تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ پاکستان کے تاریخ کا وہ زمانہ ہے کہ سیاست تو مسئلہ نہیں ہے. سو اسی لیے اسٹیبلٹی آپ کو نظر آئی ہے نا. مطلب جب آپ نہیں کر سکتے کہ 10 روپے کا پیٹرول لے کے 7 روپے میں بیچیں, اور یہ اکراس دا ووٹ کنسنسس ہونا چاہیے کہ 10 روپے کا آئے گا تو 10 پہ تو بکے گا ہی, اور ٹیکس کی ضرورت ہوگی تو 10+ ٹیکس پہ بکے گا. یہ چیزیں ہمیں تھوڑی سی ٹک باکس کرنی پڑیں گی. اچھا, اس کو تو ڈبے میں بند کر دیں کہ یہ ہو گیا چارٹر آف اکانومی, ان باتوں پہ پالیٹکس نہیں ہوگی. یہ تو حکومت کے لیے ضروری ہے, گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے, ریاست کے لیے ضروری ہے, ملک چلانے کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہم جائیں انوویشنس پہ. تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں, ہمارا تو ابھی اگر آپ دیکھیں ساری ریکوری کیا ہم نے بیسک کام کیا نا, ساری ایکسیسز کو کرب ڈاؤن کیا, کہ آپ کی جتنی ایکسیسز تھیں کہ اوور ہیٹ نہیں کرنا, زیادہ ایمبیشس نہیں ہونا. اب جو اگلا سٹیج ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا انوویٹو ہونے کی ضرورت ہے, بٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارے ہمیشہ کے جو ٹریپس ہیں اس پہ دوبارہ سلپ نہ ہو رہا, اچانک سے پاپولسٹ ہونے کا شوق نہ ہو جائے کسی کو. تو آئی تھنک دوز تھنگز آلسو نیڈ ٹو بی سیٹلڈ. اور پھر یہ جو پاکٹس ہیں کہ کس اکانومی نے کس طرح کیا, وہاں سے ایگزامپلس کو لیتے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں ایک سیکٹر کر کے بھی اگر فوکس کریں تو آپ کو اس کے فروٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے ون بائی ون. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے پاکستان کی جس نے کہ پبلک کے مورال کو ہائی کیا, اور قوم زیادہ کانفیڈنٹ ہے, زیادہ بہتر ہے. یہ جو ابھی ہمارا ملٹری ہوا کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ, اور جس کو ہم نے بہت ہی لارل سے بہت زبردست طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کیا اور بیٹ کیا, ڈیفیٹ کیا. مطلب ہم ایک ہارڈ پاور کی حیثیت سے اپنی ایک ریکگنیشن ہم نے دنیا میں بنائی ہے. لوگ ہمیں ایک ہارڈ پاور کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہارڈ پاور اپنی جگہ ہونا, مگر اکنامک پاور سب سے کرٹیکل اس کی بات ہے کہ ٹرننگ تو وہ آئے گی وہاں سے. اس کو کیسے لیوریج ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ہارڈ پاور تو بن گئے, لیکن اور یہ کتنی ڈینجرس بات ہے کہ اس لیول کی ہارڈ پاور ہے اور اس لیول کی اکنامک پاور ہے. 2% کی گروتھ والی اکنامک پاور اور انڈیا کو ہرا دینے والی ہارڈ پاور. یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس کا کیا کریں؟ یہ تو ہسٹوریکل کانٹرڈکشن ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے ہمیشہ جیو پولیٹکس پہ رہا ہے اور جیو اکنامکس پہ نہیں رہا, اور اس کا میں امیڈیٹ تو فائدہ کچھ نظر آتا ہے. وہ آپ سیٹو سینٹو کا پیریڈ لے لیں, یا پھر جب رشیا افغانستان میں آ گیا وہ پیریڈ لے لیں, اس کا بھی ہمیں ایک امیڈیٹ فائدہ نظر آیا. یا پھر اس کے بعد 9/11 ہو گیا. تو مگر پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا جو نقصان ہے, ہم نے دیکھا جو وار آف ٹیرر میں ہمارا جو اکنامک لاس ہے اور ہیومن لاس ہے, اٹ واز اے لاٹ مور, بہت زیادہ تھا ورسز جو ہمیں امریکہ نے پیسے دیے. تو اس لیے ہمارا فوکس بہت زیادہ جیو پولیٹکس پہ رہا ہے تھرو آؤٹ آور ہسٹری. اور جیو اکنامکس جو ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ, وہ اگنور ہوئی ہے. آئی تھنک ایک بیلنس لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ ایک سائڈ بھی ہونا چاہیے. اچھی بات ہے کہ ہمارا ایک اسٹیچر بہتر ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے اگر کوئی انویسٹمنٹ آ جائے, بٹ پھر آپ کو انویسٹمنٹ آنے کے لیے کنڈیوسو بزنس انوائرمنٹ چاہیے, جس کی ہم نے آلریڈی بات کی ان ٹرمز آف ٹیکسیشن, یوٹیلٹی پرائسز, لا اینڈ آرڈر سچویشن. تو اس لیے ہمیں ایک بیلنس لے کے چلنا ہے. پیورلی اگر ہم صرف جیو پولیٹکس پہ چلیں گے جس طرح ہم چلتے رہے تھرو آؤٹ آف ہسٹری, اور جیو اکنامکس کو اور ہیومن ڈیولپمنٹ کو اگنور کریں گے, تو اس کی پرائس پھر آگے جا کے پھر پے کرنی پڑتی ہے. یہ بتائیے کہ جو اس وقت پاکستان میں جو گرین شوٹس یا لائٹ دیکھتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, بہتری کی جو بات کرتے ہیں پاکستان میں, وہ جو ایک نیا شعبہ سامنے آ رہا ہے وہ مائننگ اور منرل کے حوالے سے ہے, ریئر ارتھ مٹیریل کے حوالے سے پاکستان میں. کیونکہ آج کل دنیا میں ریئر ارتھ کی بات ہے ساری, اور ہمیں بتایا گیا کہ بلوچستان اور یہ US بھی کہہ رہا ہے, یہ سارا کچھ ہے. وہاں پہ ایک تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی تو ریکوٹیک کی انویسٹمنٹ ہو گئی, امریکن کمپنی آ گئی, بیرک گولڈ آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ایک اچھا ہو گیا. پھر ہمارے لوکل گروپس بھی وہاں پہنچے ہیں, اور وہاں پہ کام وام کافی حد تک شروع ہوا ہے. اور جیولوجیکل ایویڈنس اویلیبل ہے کہ اٹس ناٹ کوئی فینٹیسی نہیں ہے, اس میں کوئی وہ ہے. تو کتنی جان ہے ادھر, اور گراؤنڈ پہ آپ کو کیا وہاں پہ بہتری نظر آ رہی ہے, کیا چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ مٹیریل ہمیں نظر آئے کہ بہتری ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں عامر صاحب, جو انویسٹمنٹ میں ہوتا ہے نا, پیپل ووٹنگ ود دیئر فیٹ,
यू कैन सी कि फॉरेन इन्वेस्टर भी आया है वहाँ पर, लोकल हमारे ग्रुप्स विच हैव द मोस्ट इन्फॉर्मेशन वो भी उस तरफ जा रहे हैं. आई थिंक वो जो हम बात कर रहे थे कि एक वन बाय वन अगर सेक्टर उठाएं तो आई थिंक माइनिंग इज़ अ वेरी बिग ब्राइट स्पॉट. एक तो वो फैक्टर है कि इससे क्या रिटर्न जनरेट होगा, इसमें कितना हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कितना एक्सपोर्ट कर लेंगे. आई थिंक उससे भी एक बहुत बड़ा ये है कि अगर हम इस सेक्टर में पॉलिसी स्टेबिलिटी शो कर दें दुनिया को कि फॉरेनर आया एक सर्टन सेट ऑफ अजम्पशंस के साथ है, वो सारी अजम्पशंस वैलिड रहीं. फॉरेनर जब आता है तो वो एक करेंसी वॉलिटिलिटी की जो हम बात करते हैं, नॉर्मल करेंसी वॉलिटिलिटी तो वो बिल्ड इन करके आता है. हम जब भी इन्वेस्टर से बात करते हैं उससे 4% 5% की तो बात करते हैं. जो स्विंग्स होते हैं 30% वाले, वो जो डॉक्टर साहब ने से बात की ना 17 के बाद 25-30% करेंसी का मूव होना, दैट इज़ नॉट नॉर्मल. तो अगर हम एक पॉलिसी डायरेक्शन भी फॉरेनर्स को डिपिक्ट कर देंगे, ये एक हमारा सेक्टर था, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है उसके थ्रू उन्होंने ऑपरेट किया, वी प्रोवाइडेड देम द इवन इफ दे मेक अ नॉर्मलाइज रिटर्न, ना बनाए बहुत ज़्यादा पैसे, तो भी आपकी क्रेडिबिलिटी ग्रो होगी एज अ कंट्री के लोग कहेंगे अच्छा यहाँ जाके इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज द पॉलिसी इन्वायरमेंट इज स्टेबल. हमारा एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये भी रहा है कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा और वो पोस्टर चाइल्ड बन गए. यू नो द वर्ड ट्रैवल्स कि सर आप गए थे पाकिस्तान में, सुना आपके साथ तो बहुत ही जो है वो रेगुलेटरी मसला हो गया, लीगल मसला हो गया. तो आई थिंक ये माइनिंग का मेरे लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये है. तो लिविंग एग्जांपल है केई की जो पोजीशन हो रही है. तो आई थिंक माय बिगर एक्साइटमेंट ऑन माइनिंग एंड मिनरल इज नॉट कि इसमें से पैसे पाकिस्तान के और इन्वेस्टर के कितने बनेंगे. इफ वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट वी कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कीप इट द वे द वर्ल्ड कीप्स इट, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा विन होगा आपका. मतलब जो खोई भी हमारी इज्जत है वो हमने जो डैमेज किया है अपने आप को. हमारा तो प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टर का रिकॉर्ड बहुत बेइंतहा ख़राब है ना. ये सऊदी इन्वेस्टर अभी कई की जो हालत हो रही है वो अपनी जगह है. इससे पहले जो था वो तवारकी था जब पाकिस्तान स्टील की वो प्राइवेटाइजेशन हो रही थी. फिर इसी रेकोडेक की प्राइवेटाइजेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में $6 बिलियन काम में वो हो चुका है. एक सीरीज़ ऑफ मिस स्टेप्स हैं हमारे. तो ये क्रेडिबिलिटी की रेस्टोरेशन भी में भी एक प्रोसेस अभी वो जारी है. सर्टेनली टाइम लगेगा, मगर आई थिंक अच्छी रेकोडिक रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है पाकिस्तान का और उसमें काफ़ी अभी डेट फाइनेंसिंग भी अवेलेबल हो गई है. वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बाकी भी चीज़ों में काम आता है. मगर अगेन फिर ये बात है कि बैलेंस लेके चलना है बिटवीन गवर्नेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मिनरल रिसोर्सेज. क्योंकि अभी भी आपको पता है वेनेजुएला जैसे मुल्क हैं, अफ्रीकन मुल्क हैं जिनके पास बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, मगर उन्होंने उसको मिसयूज़ किया. आम आदमी की कोई बेहतरी नहीं अभी हुई और आज वो मुल्क बुरे हाल में है. इसलिए बैलेंस लेके चलना बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट. अब देखें ना, आपने इंडिया की भी बात की थी, सिर्फ वो आईटी से ही कोई $200 अरब की एक्सपोर्ट कर लेते हैं जी. ठीक है, वहाँ तो कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं है. तो वो कहाँ से आ रहा है? तालीम से आ रहा है. जहाँ उन्होंने तालीम पे इन्वेस्टमेंट की, आज उनके पास 40-50 लाख आईटी एक्सपर्ट्स हैं और वो $200 अरब की सिर्फ वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फिर ये जो रिसोर्सेज हैं इसमें और गवर्नेंस, ओवरऑल गवर्नेंस, इस सब में एक बैलेंस लेके चलना है. और वही मुल्क तरक्की किए हैं. जिस तरह मैंने कहा बहुत से ऐसी एग्जांपल्स हैं अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, जहाँ उनके पास बड़े रिसोर्सेज थे मगर आज उनका बुरा हाल है. ग्रोथ का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंजन किसी भी दुनिया में रेल स्टेट और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पाकिस्तान में एक और चीज़ बड़ी एक सेटबैक हुआ है कि ये पूरा सेक्टर जो है ये एक तरह से नज़र नहीं आ रहा है और उसमें बहुत एग्रीकल्चर एक हो गया है. दूसरी तरफ ये रियल एस्टेट जो मेजर ग्रोथ के इंजन्स हैं वो भी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गए ना. इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी डिमांड, सब कुछ अपनी जगह पर है मगर पूरा सेक्टर जो है वो बिल्कुल बैठा हुआ है. नहीं कारण बिल्कुल. एक तो होता है कि नॉर्मल एसेट क्लासेस में शिफ्टिंग होती है. अच्छा, रियल एस्टेट क्योंकि हमारे यहाँ दो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. एक डेवलपमेंटल रियल एस्टेट्स में एक्चुअली काम हो रहा होता है और एक ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो वेरी गुड स्टोर ऑफ वेल्थ बिकॉज आपका बहुत सारा पैसा उसकी तरफ जाता है. तो आई थिंक दो फैक्टर्स हैं. जहाँ डेवलपमेंट रुकी है, स्लो डाउन हुई है, उसका तो इम्पैक्ट जैसे हम कहते हैं 32 एलाइड इंडस्ट्रीज़ पे आ जाता है. इससे दूसरा रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारी इकॉनमी में फील गुड का भी है. आप जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं उसका जब वैल्यू बढ़ जाती है 20%, आपकी इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ, योर फील गुड गोज अप, सो यू फील मोर वाइब्रेंट एज अ इकॉनमी. के लोगों को लगता है कि हमारा एक वेल्थ इम्पैक्ट है जिसके लॉन्ग टर्म शायद कुछ नुकसान भी होंगे. यू आर फीलिंग वेल्दी फॉर नो रीज़न. बट एक फैक्टर में देखा है कि हमारी साइकी में प्ले करता है. तो बिल्कुल आपकी बात सही है, जैसे जैसे चीज़ें रिवाइव होंगी, हमने देखा भी है पॉकेट्स में रियल एस्टेट में भी वो वाइब्रेंसी वापस आ रही. बट रियली इफ यू टॉक अबाउट जीडीपी ग्रोथ तो फिर तो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट विल हैव टू पिक अप इन विद द राइट अमाउंट ऑफ मनी गोइंग इनटू इट, विद द वाइट मनी गोइंग इनटू इट, नॉट ऑल ड्रिवन बाय दैट $400 बिलियन जो आप शुरू में बात की. तो ये अगर वहाँ से आता है, ऑफिशियल सेक्टर में डेवलपमेंट होती है, तो फिर तो नथिंग लाइक इट ना. बिकॉज एज वी ऑलवेज स्पीक, इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो किक स्टार्ट हो जाती हैं जब आपका डेवलपमेंटल रियल एस्टेट चल रहा होता है.
تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب امتیاز قدر, CEO المیزان انویسٹمنٹ, اور جناب ڈاکٹر امجد وحید ہمارے ساتھ تھے. آپ لیڈ کرتے ہیں نیشنل بینک فنڈز کو, اور یہ ہم کامنٹری کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے. کل حکومت کی اکنامک ٹیمز سینیٹر اورنگزیب فائنانس منسٹر کے ساتھ آئی اور انہوں نے کہا کہ آل از گڈ ان اکانومی. ہم نے اس کا ایک جائزہ لیا, ایک کنسٹرکٹیو جائزہ لیا, پازیٹیو جائزہ لیا. اچھا ضرور ہے مگر آل از گڈ والی کیفیت نہیں ہے, بلکہ بہت گیپ ہے, بہت سارے مسائل ہیں, بہت کچھ کرنا ہے. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں گے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اللہ حافظ.